اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شعبان کے یہ آخری ایام میں بھی باقی رکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پچھلے سال نہ جانے کتنے لوگ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر احسان فرمایا اور تو نے دوبارہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ انسان کو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیشہ انسان کو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں جب ملتی ہیں تو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو جب بھی کروٹ لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ اپنے رحم اور کرم کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کرتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کو کوڑھ کی بیماری لگی، اور دوسرے گنجے کی بیماری میں مبتلا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا، کہنے لگا کوڑھ والے شخص سے کہ تیری کیا چاہت ہے بتا، وہ پوری کی جائے۔ اس نے کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرا یہ کوڑھ پن دور ہو جائے، ختم ہو جائے، لوگ جو اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، لہٰذا یہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ اس نے اس شخص کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑھ پن ختم ہو گیا، اس کی چمڑی گوری ہو گئی۔ اس نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے اونٹ بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تم اونٹ لے لو۔ پھر آگے چلا، ایک شخص گنجے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کیا چاہت ہے بتا، تیری چاہت پوری کی جائے۔ اس شخص نے کہا میری چاہت یہ ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائے، جس سے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو بال آ گئے۔ کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو گائے دے دی۔ آگے چلا، ایک نابینا شخص ملا۔ فرشتے نے اس سے کہا تیری چاہت کیا ہے بتا، اس کو پوری کی جائے۔ اس شخص نے کہا میری چاہت یہ ہے کہ میں اندھا شخص ہوں، مجھے بینائی آ جائے۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کو بینائی آ گئی۔ فرشتے نے کہا کہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو بکری دے دی اور پھر چلا گیا۔ پھر کچھ سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے پھر اسی فرشتے کو بھیجا۔ اب وہ فرشتہ اس کوڑھ پن والے شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرا بہت خستہ حال ہے، میں ایک مسافر ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں، تو میری مدد کر۔ حالانکہ تو پہلے کوڑھ پن میں مبتلا تھا لیکن تیرے رب نے تجھے شفا دی، تو غریب تھا لیکن تیرے رب نے تجھے مال دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کوڑھ پن تو کبھی لاحق ہی نہیں ہوا، اور یہ جو مال دیکھ رہے ہو یہ میری ہنر مندی ہے، میرے آباء و اجداد کے کمائے ہوئے مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ آگے بڑھا، اس گنجے شخص سے کہا کہ میں تھکا ہوا مسافر ہوں، تم میری مدد کرو۔ اس شخص نے حالانکہ تو گنجا تھا اور تو غربت کی زندگی گزارتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تجھے بال دیا اور پھر تجھے مال و دولت دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری کبھی لاحق نہیں ہوئی، اور جو مال ہے میری ہنرمندی ہے، میرے آباء و اجداد نے کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے، اگر تو یہ کہہ رہا ہے اور جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا۔ لہٰذا ان دونوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو پھر سے کوڑھ کی بیماری ہو گئی، مال و دولت ختم ہو گئی، گنجے والے شخص کے پھر بال پورے جھڑ گئے اور پھر اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کے تمام مال ختم ہو گئے۔ اب اندھے شخص کے پاس پہنچا، کہنے لگا دیکھ تو پہلے اندھے پن میں مبتلا تھا، لیکن تیرے رب نے تجھے بینائی دی، اور میں خستہ حال مسافر ہوں، تو میری مدد کر۔ اس شخص نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح بات ہے، دیکھ میری بکریاں ہیں، یہ پورے مال ہیں، تو جتنا چاہے اللہ کے راستے میں تو جتنا چاہے نکال سکتا ہے، میں تیرے ہاتھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو کامیاب ہو گیا، تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے، میں اصل میں فرشتہ ہوں، مجھ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا تھا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہر حالت میں، حالت کوئی بھی آئے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پیاس کی شدت ہو، بھوک کی شدت ہو، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی آپ پر خوب زیادہ فرمائیں گے۔